السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شب سے پہلے دو آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے 10 مسلح سوار جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں۔ سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپہ ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپہ ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا کر ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنا شروع کر دیں۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپہ مار دور نکل گئے تھے، اس کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موپی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین و جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اس کو بار بار کہتی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا بھیانک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہکا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرے ساتھ بڑی دیانتداری سے ساتھ دیا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگرانیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بولے۔ اب میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ موبی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم فحشہ نہیں ہیں۔ میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا۔ بالیان نے کہا، تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں کوئی بھی ایک مریم نہیں۔ ہم اپنا پورا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں۔ موبی نے کہا، ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے۔ اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے، ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئی اس روز سے سلیب کا زوال شروع ہو جائے گا، سلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے توڑ دیتی ہیں تاکہ سلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی؟ بالیان نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے صلیبی ہوں۔ موبی نے کہا، میں عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔
تم میرے ساتھ سمندر پار چلو، میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹی کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیرو کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ بالیان نے کہا، میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا۔ موبی نے کہا، دیکھو بالیان، مرد جنگجو وعدے اور سودے سے نہیں پھرا کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے میں تمہاری لونڈی بنی ہوئی ہوں، اس سودے سے پھرو نہیں۔ ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ بالیان نے کہا کہ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھاتی ہے، تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو۔ مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیرو کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو۔ موبی نے کہا، ایک شراب اور دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا، دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فحشہ سلیبی کا خامن نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب پر بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس کہرا لے چلو۔ کہرا ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ کہرا جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا۔ کہرا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگستان میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کے پیٹھ پر باندھ کر چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتلے ٹیلے کے اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈر پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کمانڈر کا عقل مند آدمی تھا۔ بالیات کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس کے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع کریں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اسی طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشعل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے آ گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کوئی دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کرنے کے لیے حاصل کیے تھے۔